السلام علیکم. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 36واں لیکچر. آج کے لیکچر سے ہم لمیٹڈ کمپنیز کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر میں ہم نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے قانون کے حساب سے پارٹنرشپ میں پارٹنرز کی تعداد جو ہے وہ ایک خاص نمبر آف پارٹنرز تک موجود ہے، اور وہ لمٹ جو ہے، وہ حد جو ہے وہ 20 کی ہے. یعنی 20 سے زیادہ اشخاص جو ہیں وہ کسی بھی پارٹنرشپ میں پارٹنر نہیں بن سکتے. ایکسیپشن اس رول سے ہے، اور وہ پروفیشنل فرمز یعنی فرمز آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وغیرہ جو ہیں ان کے لیے کی گئی ہے. لہذا اگر ایک ایسا کاروبار کرنا ہے جس میں سرمایہ کی ضرورت اتنی ہے کہ وہ 20 اشخاص مل کے بھی وہ سرمایہ جو ہے وہ اس میں پورا نہیں کر سکتے، یا اس کا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کاروبار کرنے کا کہ اس کو اس حد تک اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس پہ وسعت پیدا کی جائے گی کہ جس کے لیے ہر وقت مزید پیسے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو لمیٹڈ کمپنیز یا کمپنی بنانے کا خیال جو ہے یا مشورہ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم کمپنی اس لیے بنا لیتے ہیں کیونکہ اس میں ایک جو کانسیپٹ لمیٹڈ لائبلٹی کا ہے وہ موجود. پارٹنرشپ میں تمام پارٹنر انفرادی اور اجتماعی طور پہ پارٹنرشپ کے تمام لائبلٹیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں. سول پروپرائٹرشپ میں سول پروپرائٹر جو ہے وہ اپنے کاروبار کا تمام تر ذمہ دار ہوتا ہے. کمپنی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے اندر آپ کی انوالومنٹ جو ہے، آپ کی شیئر آف لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ کر دی جاتی ہے، ایک خاص حد تک مقرر کر دی جاتی ہے، اور اس حد کا تعین ہوتا ہے کہ جتنے آپ اس کمپنی میں حصہ لیتے ہیں. وہ حصہ جو ہے وہ شیئرز کے تھرو، حصص کے تھرو آپ کو ملتا ہے. تو اس کا تعین جو ہے وہ شیئرز کے تھرو یا حصص کے تھرو کیا جاتا ہے، جو آپ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے اس کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے یا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جس حد تک آپ نے وہ شیئرز لیے ہوئے ہیں اسی حد تک آپ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے لائبلٹی کے اندر. کمپنی کی لائبلٹی 200 کروڑ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس 5,000 روپے یا 50,000 روپے تک کی شیئرز آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کا کنٹریبیوشن اس 2 کروڑ کی لائبلٹی میں 50,000 روپے ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. پھر کچھ ٹیکس کے بھی ایڈوانٹیجز، مثال کے طور پہ پارٹنرشپ میں آپ نے دیکھا کہ پارٹنر کی پروفٹ سیلریز نہیں ہوتی، تمام کا تمام پروفٹ جو ہے وہ تقسیم پارٹنرز میں ہوتا ہے اور اس کا پورا بوجھ جو ہے پارٹنرز پہ آتا ہے. لمیٹڈ کمپنی کے اندر جو لوگ کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں، شیئر ہولڈرز میں سے چلا رہے ہوتے ہیں اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی تنخواہیں مقرر کی جا سکتی ہیں، اور وہ تنخواہیں جو ہیں وہ کمپنی کا ایک ایکسپنس تصور کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بیسک وجہ
جو ہے وہ یہی سمجھی جاتی ہے کہ آپ جس سائز کا پروجیکٹ جو ہے وہ لگا رہے ہیں یا اس پروجیکٹ کی ایکسپینشن کی جو پلانز ہیں آپ کی ود ان اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، وہ ایسی ہیں کہ اس میں بہت زیادہ کیپٹل کی، بہت زیادہ سرمایے کی ضرورت ہے، تو ہم ایک کمپنی بناتے ہیں، لمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں یا بنانے کا خیال ذہن میں لاتے ہیں. تو یہ تو وجہ ہوئی کہ جی ہم لمیٹڈ کمپنی کیوں بناتے ہیں. لمیٹڈ کمپنیز پاکستان میں وہ کیسے کام کرتی ہیں، کیسے بنائی جاتی ہیں، کس طریقے سے ان کے شیئرز جو ہیں وہ شیئر کیپٹل ایک چیز ہوتی ہے، اس کو میں آگے چل کے آپ کو ایکسپلین کروں گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کنٹرول کی جاتی ہیں کمپنیز آرڈیننس کے ذریعے. یہ کمپنیز آرڈیننس 1984 میں جاری ہوا تھا. اس کے علاوہ جو ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہوئی ہے، حکومت نے بنائی ہوئی ہے، وہ ریگولیٹری اتھارٹی جو کہ کمپنی بنانے کی اجازت وغیرہ دیتی ہے اور پھر ان کے افیئرز، ان کے معاملات کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے، اس اتھارٹی کا نام ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، SECP. تو کمپنیز آرڈیننس جو ہے اس میں تمام تر معاملات بحوالہ کمپنیز کے وہ دیے گئے ہیں کہ کمپنی کیسے بنتی ہے، اس کا شیئر کیپٹل کیا ہوتا ہے، کون اس کا شیئر ہولڈر بن سکتا ہے، وہ کمپنی چلائی کیسے جائے گی، کمپنی کے اکاؤنٹس کیسے بنتے ہیں، کمپنی کا آڈٹ کیسے ہوگا، اس کے آڈیٹر کون لوگ ہوں گے، ہر ایک کا فرض، ہر ایک کے رسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں دی گئی ہوتی ہیں. اور اسی کے حوالے سے جو ہے وہ SECP ہر کمپنی کو دیکھتی ہے کہ وہ اس کے حساب سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے، اور اگر نہیں تو پھر SECP جو ہے وہ ان کمپنیز کے مالکان کو، ان کمپنیز کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، جو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں کمپنی کو، ان کو جو ہے وہ فائن بھی کر سکتی ہے. پینلٹیز موجود ہیں کمپنیز آرڈیننس کے اندر ہر وائلیشن. بہت سارے فارمز ہوتے ہیں، بہت سارے نوٹسز وغیرہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں کمپنیز آرڈیننس کے اندر ذکر ہوا ہے کہ کتنے دن کے اندر جو ہے وہ جمع کرانے ہوتے ہیں، کتنے دن میں دینے ہوتے ہیں. اگر آپ اس ٹائم لمٹ کا آپ کے حساب سے اگر وہ فارمز وغیرہ جمع نہیں کراتے تو پھر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے وہ ان پہ آپ کو پینلٹیز بھی لگاتی ہے اور اس کے علاوہ فائن بھی کر سکتی ہے. اور اگر بہت سنگین قسم کی کوئی وائلیشن ہو تو اس پہ جو ہے وہ جیل تک بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بہرحال تمام چیزیں جو ہے یہ کمپنیز آرڈیننس 1984 میں موجود. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کمپنی تو کمپنی ہے، پھر جی کمپنی بنا لیں، لیکن کمپنیز کے اندر بھی کچھ اقسام ہیں. دو میجر ٹائپس قسمیں ہیں کمپنی کی، ایک پرائیویٹ کمپنی اور دوسری پبلک کمپنی. پرائیویٹ کمپنی کیا ہوتی ہے، پبلک کمپنی کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے. لیکن جب ہم پرائیویٹ کمپنی کہتے ہیں تو ہم ہمیشہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا پبلک لمیٹڈ کمپنی کہتے ہیں. لمیٹڈ کا لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں. لمیٹڈ کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو شروع میں جیسے کہا کہ چونکہ حصے داروں کی رسپانسبلٹی لائبلٹیز میں اس کی حد مقرر ہے، لمیٹڈ ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ آف دیئر انویسٹمنٹ ان دا کمپنی تھرو اوننگ آف
شیئرس، یعنی جو شیئرز یا حصص وہ لیتے ہیں اس کمپنی کے اندر، اس تک محدود خود تو محدود لائبلٹی ہے، اس اماؤنٹ تک جتنا اماؤنٹ آپ نے کمپنی میں، جتنا پیسہ آپ نے کمپنی میں انویسٹ کیا. اس لیے جب ہم پرائیویٹ کمپنی کی بات کر رہے ہیں تو یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اور جب ہم پبلک کمپنی کی بات کر رہے ہیں تو یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی. سب سے پہلے تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی بات کر لیں. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کیا ہے؟ کوئی بھی کمپنی جو کہ ایک سیٹ پروسیجر، جس کے بارے میں ابھی ذکر کریں گے، فالو کر کے ایگزسٹنس میں آتی ہے، وجود میں آتی ہے، اور جس کا آبجیکٹو یہ نہیں کہ وہ عام پبلک سے انویسٹمنٹ حاصل کرے، وہ کمپنی جو ہے وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کہلاتی. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے حصے دار یا اونرز ہوں گے، شیئر ہولڈرز ہوں گے، انہی سے اس نے پیسہ لینا ہے، پبلک ایٹ لارج سے نہیں لینا، عام لوگوں سے نہیں لینا شیئر کیپٹل. تو وہ کمپنی جو ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کہلاتی. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اندر کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 50 شیئر ہولڈرز ہو سکتے ہیں. یہ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کی حد کمپنیز آرڈیننس میں بیان کی گئی. اب گو کچھ بات ہو رہی ہے کہ شاید ایک آدمی بھی ایک کمپنی بنا سکے، لیکن وہ بات کی بات ہے. فی الوقت تو ہم یہ چلتے ہیں اسی حساب سے کہ جی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی وہ کمپنی ہے جس کا آبجیکٹو، جس کے آبجیکٹو میں، جس کے مقاصد میں یہ شامل نہیں کہ وہ عام پبلک سے پیسہ یا انویسٹمنٹ لے گا، اور اس کے شیئر ہولڈرز یا اس کے جو مالکان ہیں ان کی تعداد کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 50 ہو سکتی ہے کسی بھی وقت. آج آپ کمپنی بناتے ہیں، اس میں 5 شیئر ہولڈرز ہیں یا 5 مالکان ہیں اس کے، وہ 5 سے آپ 40 کر سکتے ہیں، 45 کر سکتے ہیں، 50 کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو یہ ریسٹرکشن جو ہے یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. ایک بات ہو گئی کہ جی وہ عام پبلک سے انویسٹمنٹ اکٹھی نہیں کر سکتے، وہ صرف جو شیئر ہولڈر، جو مالکان پہلے دن جو کمپنی بنا رہے ہیں ان سے، یا ان کے علاوہ جو اگر کوئی نئے اس میں لوگ آتے ہیں ان سے پیسہ اکٹھا کر سکتی ہے، اور ان لوگوں کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں. تو یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھنے کی اور بہت امپورٹنٹ چیز. اب ظاہر ہے کہ جس وقت آپ 50 اگر آپ کے شیئر ہولڈرز ہے، 40 شیئر ہولڈرز ہے، 30 شیئر ہولڈرز ہے، 20 شیئر ہولڈر ہے، تو یہ سب کے سب تو کمپنی نہیں چلا سکتے. اگر یہی سب چلانا، ہر بندہ کہے کہ جی میں نے کمپنی چلانی ہے، تو پھر فیصلے کیسے ہوں گے؟ لہذا یہ تمام لوگ جو ہے یہ مل کے اپنے میں سے، اس نمبر میں سے، ان مالکان میں سے الیکشن کے ذریعے، اور وہ الیکشن کا پروسیجر بھی کمپنی آرڈیننس کے اندر، کمپنیز آرڈیننس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جی کیسے الیکشن ہوتا ہے. وہ اپنے میں سے الیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ڈائریکٹرز کہلائے جاتے ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر بنتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز کیا کرتا ہے؟ وہ کمپنی چلاتا ہے باقی تمام شیئر ہولڈرز کے بہاف پہ. ان کے پیسے کو صحیح طور پہ خرچ کرنا،
اخراجات کا خیال رکھنا، کمپنی کے لیے پروفٹ بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا جو چیف ہوتا ہے اس کو چیف ایگزیکٹو کہا جاتا ہے. تو ایک طرف تو ہمارے پاس کانسیپٹ آیا مالکان کا، شیئر ہولڈرز کا، وہ لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر دو ہی شیئر ہولڈرز ہوں گے تو وہ دونوں ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے، وہ ڈائریکٹرز بھی وہی ہوں گے، کمپنی بھی وہی چلائیں گے. لیکن جہاں پہ نمبر 20 30 40 50 ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ کمپنی کیسے چلا سکتے ہیں، ڈیسیشنز کیسے ہو سکتے. اس کی وجہ اس لیے یہ بات کہی گئی کہ جی شیئر ہولڈرز کو اختیار ہے کہ وہ اپنے میں سے لوگ جو ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز ایک بنائیں، جس بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ ریسپانسبلٹی کمپنیز آرڈیننس دیتی ہے کہ وہ ان شیئر ہولڈر، تمام شیئر ہولڈرز کے بہاف پہ وہ کمپنی کے کاروبار کو چلائیں. سو یہ تو بات ہوئی کہ جی ڈائریکٹرز، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مختصراً پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے حوالے سے. اب ایک اور چیز ہے کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے اندر ایک ریسٹرکشن علاوہ اس کے کہ جی آپ نے عام پبلک سے انویسٹمنٹ نہیں لینا، پیسے نہیں لینے، اس کے علاوہ ایک اور ریسٹرکشن، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر مزید سرمایہ اکٹھا کرنا ہے تو وہ آپ جو ایگزسٹنگ، جو فی الوقت شیئر ہولڈرز ہیں انہی سے آپ کر سکتے ہیں، انہی سے اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ کسی تیسرے آدمی سے نہیں کر سکتے. اگر ایک شیئر ہولڈر یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کمپنی سے باہر ہو جائے تو وہ اپنا حصہ جو ہے، شیئرز جو ہیں، وہ کسی دوسرے شیئر ہولڈر کو بیچ سکتا ہے جو اس وقت شیئر ہولڈر ہے. ہاں، اگر وہ شیئر ہولڈرز وہ شیئر لینے سے انکار کر دیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسرا شخص جو کہ پہلے شیئر ہولڈر نہیں تھا اس کو کمپنی میں شیئر ہولڈر باقی تمام شیئر ہولڈرز کی رضا سے بنایا جا سکتا ہے، اور وہ شخص جو اس کمپنی سے باہر جانا چاہتا تھا وہ اپنے حصے، اپنے شیئرز اس تیسرے شخص کو جو کہ پہلے شیئر ہولڈر نہیں تھا اس کو بیچ سکتا ہے. تو یہ بندش بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے لیے موجود ہے. ظاہر ہے کہ یہ تینوں جو بندشیں میں نے ابھی ذکر کیا جن کا یہ تینوں بندشیں جو ہیں یہ ایک پبلک کمپنی کے لیے، پبلک لمیٹڈ کمپنی کے لیے یہ تینوں بندشیں نہیں. پبلک کمپنی نام سے ہی پبلک کی ہے، یعنی اس میں پبلک کا حصہ ہے اور پبلک اس میں شیئرز خرید سکتی ہے، ہولڈ کر سکتی ہے، اس میں حصے دار بن سکتی ہے. اور وہ تمام کمپنیاں جو کہ پبلک ایٹ لارج سے، عوام الناس سے انویسٹمنٹ لینا چاہتی ہیں ان کے لیے ضرور ایک طریقہ کار پھر کمپنیز آرڈیننس کے اندر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ کم از کم 7 ایسے لوگ، جس وقت کمپنی بنانے کی بات ہے اور پبلک کمپنی بنانے کی بات ہے تو کم از کم 7 لوگ ہونے چاہیے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں 2 کم از کم، پبلک کمپنی کے لیے 7 لوگ کم از کم ہونے چاہیے. کیوں کہ ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی 7 کم از کم 7 لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اور یہ بات بھی کمپنیز آرڈیننس میں لکھی گئی. سو
چیز یہ ہے کہ جی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ایک طرف جو کہ 50 تک حصہ داروں سے پیسے یا شیئرز یا انویسٹمنٹ ریز کر سکتی، اکٹھے کر سکتی. پبلک کمپنی کے اندر پبلک ایٹ لارج، ہر شخص جو اس کمپنی کا شیئر خریدنا چاہے وہ شیئر خرید سکتا ہے. تو یہ کچھ موٹے موٹے سے فرق ہے پبلک اور پرائیویٹ کمپنی کے اندر. پبلک کمپنی میں بھی پھر آگے دو قسمیں. ایک وہ کہ ٹھیک ہے کمپنی پبلک کمپنی کے طور پہ تو بن گئی، لیکن جب تک وہ پبلک ایٹ لارج عام لوگوں سے پیسے وصول یا پیسے لینے کے لیے اپنے شیئرز کی آفر نہیں کرتی، اپنے شیئرز جو ہیں وہ ان کو پیش نہیں کرتی، ان کو حصہ دار بنانے کی دعوت نہیں دیتی، اس وقت تک وہ کمپنی جو ہے وہ نان لسٹڈ کہلاتی ہے. نان لسٹڈ پبلک کمپنی. لسٹڈ وہ اس وقت کہلاتی ہے جب وہ شیئرز آفر کرتی ہے یا پبلک ایٹ لارج کو دعوت دیتی ہے کہ جی آپ ہمارے شیئرز خریدیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک اسٹاک ایکسچینج، جہاں اسٹاک ایکسچینج وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک کراچی میں ہے، ایک لاہور میں ہے، ایک اسلام آباد میں، 3 جگہ پہ یہ انسٹیٹیوشنز ہیں. اور ان انسٹیٹیوشنز پہ ہر پبلک کمپنی کا جو کہ پبلک کو شیئرز آفر کرتی ہے یا جس میں پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ انویسٹر ہے، اس کے شیئرز ان اسٹاک ایکسچینجز پہ بیچے اور خریدے جاتے ہیں. اس حوالے سے پبلک کمپنیز کو لسٹڈ کہا جاتا ہے یا نان لسٹڈ کہا جاتا ہے. جب ان کے شیئرز کسی اسٹاک ایکسچینج پہ بیچے اور خریدے جا سکیں تو کمپنیاں لسٹڈ ہو جاتی ہیں، اور اس وقت تک کہ جب تک ان کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج پہ بیچے یا خریدے نہیں جاتے اس وقت تک کمپنیاں جو ہیں وہ ان لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں یا ان کوٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں یا نان لسٹڈ کمپنیز کہلائی جاتی. تو یہ پبلک کمپنی کے اندر بھی فرق جو ہے وہ موجود ہے. جو نان لسٹڈ کمپنی ہے یا ان کوٹڈ کمپنی ہے اس کو بھی تقریباً بہت سے قوانین میں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس معاملے میں نہیں پڑھ. ان دو قسم، یہ 2 میجر ٹائپس ہیں کمپنیز کی، پرائیویٹ اور پبلک، اور پبلک میں پھر لسٹڈ اور نان لسٹڈ. ان کے علاوہ کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹیز ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس میں جانے اسٹاک ایکسچینجز عام طور پہ جو ہیں وہ گارنٹیز لمیٹڈ بائی گارنٹی ہوتے ہیں. اس میں مطلب اس میں یہ ہے کہ جی جو بیسک ممبرز ہوتے ہیں اس کمپنی کے وہ گارنٹی کرتے ہیں کہ جی اس کا جو بھی سلسلہ ہے نفع نقصان ضروریات وغیرہ وہ اس کے وہ ریسپانسبل ہے. لیکن بہرحال اس ٹائپ آف کمپنی کے بارے میں کیونکہ وہ بہت مختصر قسم کی ہیں اور بہت مختصر ہیں، پاکستان میں زیادہ نہیں ہیں، عام طور پہ جو کمپنیاں بنائی جاتی ہیں وہ پرائیویٹ یا پبلک ہی ہوتی ہیں. تو ہم پرائیویٹ اور پبلک کمپنیز کے ساتھ ہی رہیں گے. تو یہ ابھی تک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس کس قسم کی کمپنی ہوتی. اب شیئر کیپٹل کی بات کریں کہ یہ شیئر کیپٹل کیا چیز ہے. شیئر کیپٹل پہ جانے سے پہلے میرا خیال ہے کہ کمپنی بنائی کیسے جاتی ہے، ہم ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں، اور وہ کیا اسٹیپس ہیں جو ہمیں لینے پڑتے ہیں تاکہ ایک کمپنی ایگزسٹنس میں آئے. فرض کر لیجئے کہ ہم
پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہی کی بات کر رہے ہیں، اور عام طور پہ دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ جہاں پہ ایک نیا وینچر شروع ہو رہا ہے یا نیا کاروبار شروع ہو رہا ہے، ایک نیا سلسلہ ہے، تو پہلے پرائیویٹ کمپنی ہی بنائی جاتی ہے اور اس کو کچھ عرصے چلایا جاتا ہے، اور اگر وہ کامیابی سے چل جائے اور اس کا نام اور اس کی کارکردگی اور اس کا سارا سلسلہ جو ہے وہ صحیح رہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ پبلک میں اس کے شیئرز جو ہیں ان کو لے جایا جاتا ہے اور کمپنی کو پبلک بنا لیا جاتا ہے۔ تو کنورژن کرنے کی پرائیویٹ کمپنی سے پبلک کمپنی میں اس کی بھی اجازت اور اس کا تمام تر پروسیجر جو ہے وہ کمپنیز آرڈیننس کے اندر موجود ہے۔ لیکن چاہے وہ پرائیویٹ کمپنی ہو چاہے وہ پبلک کمپنی ہو، بنتی کیسے؟ سب سے پہلے تو وہ تمام لوگ جو وہ کمپنی بنانا چاہتے ہیں ان کا ایک فیصلہ کہ جی ہم کمپنی بنائیں گے، یہ فیصلہ کوئی تحریری طور پہ فی الوقت نہیں ہوتا، لیکن ابھی جیسے ہم دیکھیں گے کہ آگے چل کے اس کو ایک طرز سے آپ کو تحریر میں لانا پڑتا ہے۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ صاحب ہم نے کمپنی بنانی ہے، چاہے 2 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، 30 لوگ ہیں، 40 لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ فیصلہ کیا کہ یہ کمپنی بنانی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کہ انہیں کرنا پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی کا نام کیا ہوگا، اس کا فیصلہ کرنا پڑتا، اور فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں کہ جو یہ کمپنی بنانا چاہتے ہیں، بلکہ فیصلہ جو ہے وہ سیکیورٹیز اور ایکسچینج کمیشن کرتی ہے، جس کو درخواست دینی پڑتی ہے کہ صاحب ہم اس نام کی کمپنی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، آپ اس بات کی اجازت دیجیے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنا نام جو بھی رکھنا چاہتے ہیں، احمد حسن رکھنا چاہتے ہیں، جاوید احمد رکھنا چاہتے ہیں، تو بھئی ان کو کیا اس سے تعلق؟ صاحب بات یہ ہے کہ کمپنی کی ایک اپنی انڈیویجویلٹی ہے، اس کی وہ ایک فرد کی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جہاں انسان ہے تو اس کی ولدیت آ جاتی ہے، کمپنی کے حوالے سے تو ولدیت نہیں آتی، لہذا ہر کمپنی کا نام جو ہے وہ دوسری کمپنی سے جدا ہی ہوگا تو پہچانی جائے گی کہ یہ کون فرد۔ اگر سب کا نام جاوید احمد ہو جائے اور ولدیت تو کمپنی کی جاوید احمد اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ ہو جائے تو پھر تو ذرا مشکل ہو جائے گی نا، پھر ہمیں کیا پتا چلے گا ہم کون سے جاوید احمد اینڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ سے کام کر رہے ہیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ کوئی اتھارٹی، کوئی ریگولیٹر اس قسم کا موجود ہونا چاہیے جو کہ اس پہ فیصلہ کر سکے کہ آپ کا نام کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کس وقت اپلائی کرتے ہیں ایس ای سی پی کو، اور اب تو آپ ایس ای سی پی آن لائن ہے، اس پہ آن لائن اپنے نام کی جو بھی نام آپ کو چاہیے وہ آپ فیڈ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ جو نام آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے، وہ اویلیبلٹی کا آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایس ای سی پی جو ہے وہ اویلیبلٹی آپ کو بتاتی ہے کہ جی آپ جو نام رکھنا چاہتے ہیں کمپنی کا وہ نام جو ہے وہ اویلیبل ہے یا نہیں۔ اب کچھ بندشیں ہیں اس میں کہ جی انٹرنیشنل ہے یا نیشنل ہے، یا پاکستان کا لفظ اگر کمپنی کے نام میں کہیں آ رہا ہے تو ان پہ کچھ بندشیں ہیں جو کہ اگر آپ اس نام میں پاکستان کا لفظ لانا چاہتے ہیں یا نیشنل لانا چاہتے ہیں یا انٹرنیشنل لانا چاہتے ہیں تو وہ پھر اجازت خاص اس کی ہوتی ہے اور وجوہات بیان کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کیوں یہ اس قسم کا نام رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہر کمپنی جو بھی بنے گی اس میں کمپنی کا لفظ بھی آئے گا اور اس میں لمیٹڈ کا لفظ جو ہے وہ ضرور آئے گا، اور عام طور پہ کمپنیز جو ہیں اے بی سی لمیٹڈ یا اے بی سی پرائیویٹ لمیٹڈ، جہاں پہ پرائیویٹ کا لفظ آتا ہے وہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اور جہاں پہ پرائیویٹ کا لفظ نہ موجود ہو
اس سے یہ ہے کہ جی وہ پبلک کمپنی. تو نام کے لیے آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ ایس سی سی پی کو دی. ایس سی سی پی آپ کو فوری طور پہ بتاتا ہے کہ جی یہ نام آپ کو اویلیبل ہے یا نہیں ہے. عام طور پہ لوگ 2-3 نام 4 نام جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں کہ اپنی لسٹ آف پرائرٹی دیتے ہیں. اس کے حساب سے پھر ایس سی سی پی ان کو جب بتاتی ہے کہ جی کون سا نام اویلیبل ہے تو وہ نام جو ہے ان کے لیے ریزرو ہو جاتا ہے. اس ایپلیکیشن کے لیے نام ریزرو کرانے کے لیے ایس سی سی پی نے ایک فیس مقرر کی ہوئی ہے. وہ فیس جو ہے وہ جمع کرانی پڑتی ہے اور اس کا چالان جو ہے وہ جس وقت آپ ایپلیکیشن بھیجتے ہیں اس کے ساتھ داخل دفتر کرنا پڑتا ہے. اب جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ جی آپ کی کمپنی کا نام جو ہے وہ اپروو ہو گیا یا اویلیبل ہو گیا آپ کو، اور اس میں بھی ایک مدت ہے کہ جی آپ کے لیے یہ نام جو ہے یہ 1.5 ماہ یا 2 ماہ جو ہے یہ آپ کے لیے ریزرو رہے گا. اگر 2 ماہ کے اندر اندر آپ نے کمپنی نہ بنائی تو یہ نام جو ہے پھر کسی اور کو دے دیا جا سکتا ہے. سو آپ کو کمپنی اگر بنانا ہوتی ہے تو وہ اس مدت کے اندر جو لیٹ ڈاؤن ہے کمپنیز آرڈیننس کے اندر اس میں ہی کمپنی بنانی پڑتی. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اب آتے ہیں، ایک چیز کہلاتی ہے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن. یہ 2 مختلف کاغذ ڈاکیومنٹس ہیں، میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن. میمورینڈم کیا چیز ہوتی ہے؟ میمورینڈم آف ایسوسیشن بیسکلی ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں کمپنی کے آبجیکٹوز جو ہیں کہ وہ کیا کام کرنا چاہتی ہے، اس کا بنیادی مقصد بنانے کا کیا ہے، اور اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جتنے اور مقاصد ہو سکتے ہیں وہ مقاصد اس میں لکھنے پڑتے. اس میں یہ لکھنا پڑتا ہے کہ کمپنی کا رجسٹرڈ آفس کہاں واقع ہوگا، یعنی وہ آفس جس پہ کہ آپ نوٹس سرو کریں گے. آپ کو یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ جی وہ کمپنی کس پروونس میں ہے، اس کا رجسٹرڈ آفس ہوگا کہ جی پنجاب میں ہے یا فرنٹیئر میں ہے یا بلوچستان میں ہے یا سندھ میں ہے، یہ آپ کو اس میں لکھنا پڑتا. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کمپنی کتنا کیپٹل، کتنا سرمایہ اکٹھا کرے گی یا سرمایہ اچیو کرنے کی کوشش کرے گی، اور پھر جو وہ کیپٹل ہے جو وہ ریز کرنا چاہتی ہے ٹوٹل، کبھی بھی ضروری نہیں کہ آج ہی کرے، کبھی بھی کرنا چاہتی ہے، اس کے حصے کیسے کیے گئے. قانون کے حساب سے ان حصوں کو شیئرز کہا جاتا ہے. ہر شیئر کا ویلیو کم از کم 10 روپے ہوتا ہے، 10 روپے سے کم نہیں ہو سکتا. تو جتنا آپ سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں یا کبھی بھی کرنے کا خیال ہے ان دا فورسیبل فیوچر، آئندہ کسی بھی وقت، وہ بھی آپ کو فگر میمورینڈم کے اندر، میمورینڈم آف ایسوسیشن کے اندر بیان کرنی پڑتی. لیکن میمورینڈم میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آبجیکٹس ہیں، آبجیکٹس آف دی کمپنی، اور آبجیکٹ کلوز جس کو کہا جاتا ہے. کیونکہ اس آبجیکٹ کلوز کے تحت جو کچھ آپ نے لکھا ہے آپ صرف وہی کر سکتے ہیں، آپ کی کمپنی صرف وہی کام کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ اس کمپنی کا آبجیکٹ ہے پولٹری فارمنگ کرنا، تو آپ پولٹری فارمنگ کر سکتے ہیں، آپ ٹیکسٹائل کمپنی نہیں کھول سکتے. ٹیکسٹائل کمپنی یا ٹیکسٹائل یونٹ بنانے کے لیے آپ کو ایک اور کمپنی کھولنی پڑے گی. اس کمپنی کا آبجیکٹو تو یہ ہے کہ جی میں پولٹری فارمنگ کروں، اور پولٹری فارمنگ سے متعلق کہ جی فیڈ بنانا ہے تو فیڈ بھی بنا سکوں گا،
اگر اس کے لیے گودام مجھ کو چاہیے تو گودام بھی رکھ سکتا ہوں. اس کے لیے ڈسٹریبیوٹرز اپوائنٹ کرنے ہیں تو ڈسٹریبیوٹرز بھی اپوائنٹ کر سکوں گا، وغیرہ وغیرہ. فیکٹری، مشینیں، جو بھی چیزیں اس مین مقصد سے جو آبجیکٹس کلاز ہے اور مین آبجیکٹ ہے کمپنی کا، جس کی وجہ سے یہ کمپنی وجود میں لائی جا رہی ہے، وہ کمپنی جو ہے وہ میمورینڈم میں چیز لکھی جاتی ہے. اگر کسی سٹیج کمپنی جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرے جو کہ اس کے میمورینڈم میں نہیں لکھا ہوا، تو اسے الٹرا وائرس میمورینڈم آف ایسوسیشن کہا جاتا. یعنی وہ آبجیکٹس جو میمورینڈم میں دیے گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام کیا گیا ہے. یہ لفظ الٹرا وائرس لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ سائڈ دی آبجیکٹوز آف، یا آؤٹ سائڈ دی اسٹیٹڈ آبجیکٹوز. تو کمپنی صرف وہی کام کر سکتی ہے، وہی مقاصد کے لیے کاروبار کر سکتی ہے جو مقاصد اس کے میمورینڈم آف ایسوسیشن میں دیے گئے. اور یہ میمورینڈم جو ہے، اس پہ وہ لوگ جو یہ کمپنی بنا رہے ہیں، چاہے وہ 2 ہے، 10 ہے، 20 ہے، ان کو دستخط کرنے پر ان کے نام، پتے، NIC نمبر، یہ تمام چیزیں اس میں لکھی جاتی ہیں. اب ہم آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی طرف. آرٹیکلز آف ایسوسیشن جو ہیں وہ کمپنی کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو کیسے چلایا جائے گا اس کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ تمام وہ لوگ جو کمپنی بناتے ہیں اس پہ ایگری کرتے ہیں اور پھر ان آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں دستخط کرتے ہیں. آرٹیکلز آف ایسوسیشن اندرونی معاملات کہ جی یہ کمپنی کا شیئر کیپٹل کتنا ہوگا، کس کس قسم کے شیئرز ہوں گے، وہ شیئرز کس کو آفر ہو سکتے ہیں، کیپٹل ریز کرنے کا، انکریز کرنے کا، بڑھانے کا کیا طریقہ کار ہوگا، میٹنگز کیسے بلائی جائیں گی حصہ داروں کی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کتنے لوگ ہوں گے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، ان کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی، ان کے پاورز کیا ہوں گے، ان کے فنکشنز کیا ہوں گے، سیکرٹری کون ہوگا، چیف ایگزیکٹو کون ہوگا، چیف ایگزیکٹو کے پاورز کیا ہوں گے، چیف ایگزیکٹو کیسے الیکٹ ہوگا. پھر چیف ایگزیکٹو اور بورڈ آف ڈائریکٹرز جب ایک کمپنی نہیں بنتی ہے تو اس کا جو پہلا بورڈ اور اس کا پہلا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی پہلی اینیول جنرل میٹنگ تک قائم رہتے ہیں. اس کے بعد ان کو ری الیکشن ہوتا ہے اور وہ 3 سال کے لیے زیادہ سے زیادہ پھر الیکٹ ہو سکتے ہیں. اینیول جنرل میٹنگ کیا ہوتی ہے، کب ہوا کرے گی، اس میں ووٹنگ کیسے ہوگی. اینیول جنرل میٹنگ ہوتی ہے جو تمام شیئر ہولڈرز جس میٹنگ میں آتے ہیں، اس میں کیا ڈسکس ہوگا، کیسے ہوگا، کتنے دن کا نوٹس دیا جائے گا، کیا کیا کاغذات دیے جائیں گے، بھیجے جائیں گے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں لکھی. یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کیا وہ کمپنی جو ہے قرض بھی لے سکتی ہے. یہ بات جو ہے یہ میمورینڈم میں بھی لکھی جائے گی کہ جی کمپنی قرض کسی بینک سے، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی. یہ بات لکھی جاتی ہے آرٹیکلز میں کہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے کیا کیا فیصلے کس حد تک، فائنینشیل پاور بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اس میں ایڈمنسٹریٹو پاور بھی لکھ سکتے ہیں، کون کون سے فیصلے تمام شیئر ہولڈرز مل کے کریں گے، کون سے فیصلے کس حد تک فیصلے بورڈ آف ڈائریکٹرز شیئر ہولڈرز کے بہاف پہ کر سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس میں لکھی جاتی. آڈیٹرز کیسے اپوائنٹ ہوں گے، اس کا ذکر کمپنیز آرڈیننس میں بھی موجود ہے.
لیکن آرٹیکلز کے اندر لکھا جاتا ہے کہ کون آڈیٹر ہوگا، کمپنی کی سیل ہے اور مختلف چیزیں ہیں جو کہ اندرونی معاملات سے تعلق. اب یہ دونوں ڈاکیومنٹ جو ہے میمورینڈم اور آرٹیکلز، یہ دونوں ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ ہر وہ شخص جو اس کمپنی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر میں اس کمپنی کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کمپنی جو کام کر رہی ہے یہ نمبر 1 اپنے میمورینڈم میں جو آبجیکٹس لکھے ہوئے ہیں اس کے حساب سے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. کہ کل پتا چلے کہ جی کرنا تو ان کو پولٹری فارمنگ تھا، میں ان کو ٹیکسٹائل کا مٹیریل سپلائی کر رہا ہوں، اور وہ پتا چلا کہ جی یہ تو کام ہی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ سارا حساب کتاب جو ہے وہ ایک کورٹ کیس میں تبدیل ہو جائے. اس وجہ سے ہوشیار باش یہ کام کر سکتے ہیں، اس کام کے لیے ان کو اجازت ہے، اس کام کے لیے یہ کمپنی بنی ہے. تو یہ ڈاکیومنٹ تھرڈ پارٹیز اور پرٹیکولرلی بینکس، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے یہ امپورٹنٹ ہو جائے. اسی طریقے سے آرٹیکلز آف ایسوسیشن وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جی کمپنی کا کاروبار کیسے چلتا ہے، اندر یہ فیصلے کیسے کرتے، یہ بھی تھرڈ پارٹیز کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ میمورینڈم. اب جیسے میں نے کہا کہ جی آتھرائزڈ شیئر کیپٹل یعنی وہ اماؤنٹ جو کہ ایک کمپنی کیپٹل کے طور پہ ریز کرنا چاہتی ہے کسی بھی وقت. آج آپ کمپنی بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہمارا یہ خیال ہے کہ جی 1 کروڑ روپیہ یا 2 کروڑ روپے یا 3 کروڑ روپے جو ہے وہ کیپٹل چاہیے ہو. آپ نے کوئی اس کمپنی بنانے سے پہلے یا وہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے کوئی فیزیبلٹی بنائی ہوگی، اس میں کوئی آپ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ صاحب یہ ہاں اتنی مشینری خریدنی ہے، اتنی زمین خریدنی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لیے اتنا سرمایہ چاہیے ہوگا. اب وہ جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ اس آتھرائزڈ کیپٹل کی شکل لے سکتا ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس آتھرائزڈ کیپٹل کی بیسس پہ ایک سٹیمپ ڈیوٹی یا ڈیوٹیز دینی پڑتی، سٹیمپ ڈیوٹیز دینی پڑتی، اور اس کی شرح جو ہے وہ بھی ایس ای سی پی مقرر کرتی ہے. وہ لوگ جو ہیں کہتے کہ یار ٹھیک ہے اس وقت جو ہے وہ کمپنی تو بنا دو، 1 کروڑ روپے کا شیئر کیپٹل کر دو آتھرائزڈ، کیونکہ اس پہ ڈیوٹی کم بنی، اس وقت ہم پیسہ کم خرچ کریں. کیونکہ لا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس آتھرائزڈ شیئر کیپٹل کو، اس شیئر کیپٹل کو، حد شیئر کیپٹل کو وہ ریز کرنا چاہتے ہیں آپ، اس کو آپ کسی وقت بھی اپلائی کر کے ایس سی سی پی کے پاس ان سے اجازت لے کے اس کو انکریز کر سکتے. سو بہت سارے لوگ کم آتھرائز شیئر کیپٹل سے کمپنی شروع کرتے ہیں، اور جیسے جیسے ضروریات بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے اس آتھرائز شیئر کیپٹل کو وہ بڑھاتے ہیں اور ایس سی سی پی سے اجازت لیتے. یہ چونکہ ایک ذرا پیچیدہ سا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی ہر دفعہ جب آپ نے شیئر کیپٹل، آتھرائز شیئر کیپٹل انکریز کرنا ہے تو آپ کو تفصیل دینی پڑتی ہے بھائی ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ سی سی پی اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کو دے، اور پھر جو میمورینڈم ہوتا ہے کیونکہ اس میں ذکر ہوتا ہے کہ جی آپ ٹوٹل آپ نے کتنا شیئر کیپٹل ریز کرنا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، اس میں امینڈمنٹ ہوتی ہے، اس میں تبدیلی ہوتی ہے. آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں اسی طریقے سے تبدیلی ہوتی ہے، دونوں جگہ پہ تبدیلی ہوتی ہے. وہ تبدیل کر کے کاغذ جو ہیں وہ پھر سبمیشن کرنا پڑتے ہیں سی سی کو. تو چونکہ تھوڑا سا ذرا وقت لگ جاتا ہے اس لیے ایک مناسب اماؤنٹ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 3, 4, 5 سال ہماری ضروریات جس سے پوری ہو جائیں گی، وہ اماؤنٹ جو ہے آتھرائز شیئر کیپٹل رکھ کے ہم اس سے جو ہے وہ کمپنی فارم کرنا چاہیے. تو صاحب آپ نے نام اویلیبل کر لیا، آپ نے میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن بنا لیے، اور اس میں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی تعین کر لیا
کہ آتھرائزڈ شیئر کیپٹل کمپنی کا کتنا ہوگا، کیونکہ فی شیئر ویلیو جو ہے وہ 10 روپے ہی رہ سکتا ہے کم از کم. لہذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ کو آتھرائز شیئر کیپٹل ہے، تو 10 سے تقسیم کر دیجئے، اس 10 سے تقسیم کریں گے آپ تو 50,000 شیئر جو ہے وہ آپ 10 روپے کے فی شیئر کے حساب سے 5 لاکھ روپے آپ ٹوٹل، تو 50,000 شیئرز آپ اس 5 لاکھ روپے کے بنائیں گے. ایک شیئر کا ویلیو جو ہے وہ 10 روپے ہوگا اور اس حساب سے آپ شیئرز جو ہے وہ آفر کر سکیں گے. تو یہ تمام چیز جو ہے یہ میمورینڈم آرٹیکلز میں لکھی گئی ہو. اور آپ کی جو سٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ اس آتھرائز شیئر کیپٹل کی بنیاد پہ ایس سی سی پی کے ہاں جمع کر دی جائے. یہ بہت سارا خرچہ جو ہوا، یہ جی نام شاید آپ نے وہ جو فیزیبلٹی بنائی اس پہ بھی خرچہ کیا ہوگا، کسی سے آپ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کسی اور سے جو ہے یہ آرٹیکلز میمورینڈم بنانے کے لیے خرچہ ہوا ہوگا. یہ تمام خرچہ جات جو ہیں یہ سب کو ہم پریلیمنری ایکسپنسز کہتے ہیں، اور یہ پریلیمنری ایکسپنسز بھی ایک طریقے سے انویسٹمنٹ کا حصہ ہیں. اور ابھی تو ہم نے بات صرف کی آتھرائزڈ شیئر کیپٹل کی، یعنی وہ ٹوٹل ایکسپیکٹڈ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ جو ہم کسی بھی وقت کبھی بھی ہم ریز کریں. آج ہم کتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ اب وہ ظاہر ہے کہ جی اس بات سے کہ جتنا یہ میرا خرچ ہو رہا ہے، یہ اسٹیمپ ڈیوٹی ہے، یہ نیم اویلیبلٹی ہے، یہ پرنٹر کی کاسٹ ہے، یہ اس وکیل کی یا اکاؤنٹنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی کاسٹ ہے جس نے وہ آرٹیکلز میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن بنائے ہیں، یہ ان سب کی کاسٹ ہے، ان سب کی کاسٹ آئے گی. تو وہ تمام کاسٹ سے کم تو آپ شیئرز ایشو نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہوگی. سو کم از کم تو آپ کا شیئر کیپٹل اب ایک طرف تو تھا آتھرائزڈ، وہ حد، وہ ٹوٹل اماؤنٹ جو آپ نے کبھی ریز کرنا ہے، اور پھر آتی ہے بات ایشوڈ کی، ایشوڈ شیئر کیپٹل کی. ایشوڈ شیئر کیپٹل وہ ہے جو آپ نے آج انویسٹمنٹ کی ہے اس کے عوض آپ کو جو شیئرز دیے گئے ہیں. سو ایشوڈ شیئر کیپٹل وہ شیئر کیپٹل ہے جو آج انویسٹ کیا گیا ہے. آتھرائزڈ وہ ہے جو کسی بھی اسٹیج پہ کرنا ہے، اور ایشوڈ شیئر کیپٹل جو ہے وہ پارٹ ہوتا ہے آتھرائزڈ شیئر کیپٹل کا. ایشوڈ شیئر کیپٹل جو ہے وہ کمپنی ریسیو کرتی ہے حصے داران سے. آتھرائزڈ شیئر کیپٹل وہ شیئر کیپٹل ہے جو کہ کمپنی نے کبھی بھی حد ہے اس شیئر کیپٹل کی جو وہ ریز کر سکتے. تو آتھرائزڈ اور ایشوڈ شیئر کیپٹل میں یہ فرق. ایشوڈ شیئر کیپٹل کیش کے اگینسٹ، ایسٹس کے اگینسٹ ایشو کیا جا سکتا ہے. اکاؤنٹنگ انٹری کس کی ہوتی ہے؟ اکاؤنٹنگ انٹری ایشوڈ شیئر کیپٹل کی ہوتی ہے. آتھرائزڈ شیئر کیپٹل کی انٹری نہیں ہوتی، اکاؤنٹنگ انٹری نہیں ہوتی، ایشوڈ کی ہوتی ہے کہ ایکچولی سرمایہ کمپنی میں کتنا آیا. اس کو پیڈ اپ کیپٹل بھی کہتے ہیں کہ اس آتھرائزڈ اماؤنٹ میں سے آپ نے پیڈ اپ کتنا کیا ہے. آج پیڈ اپ کیا ہے، آج ایشوڈ کیا ہے. تو یہ جو اکاؤنٹنگ کی انٹری ہوتی ہے وہ پیڈ اپ کیپٹل کے حوالے سے ہوتی ہے، نہ کہ آتھرائزڈ کے حوالے. تو یہ تمام اخراجات جو ہیں یہ پریلیمنری ایکسپنسز ہیں، اور یہ پریلیمنری ایکسپنسز بھی انویسٹمنٹ ہے جو کہ کمپنی بننے سے پہلے، کمپنی بنانے کے لیے حصے داران نے کی، اور اس کے اگینسٹ شیئرز آپ ایشو کرتے ہیں. تو آج اس حد تک بات رکھتے ہیں. اگلے لیکچر میں اس سے آگے لمیٹڈ کمپنیز کے بارے میں بات کریں.